السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے لوگ۔ دیکھیے، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور خاص طور سے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، مگر سب سے زیادہ یہ اعزاز اگر کسی کو ملا تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ نے جن کے لیے بھی دعا کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جن کے لیے بھی دعا کی ہے تو دنیا میں ان کو بہت ساری برکتیں ملی، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص دعا ہر نبی کے لیے ایک دعا رکھا تھا کہ وہ اس دنیا میں چاہے تو مانگ لے یا پھر آخرت کے لیے اس کو روک لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی دعا ہے جو آپ جو بھی مانگیں گے اسے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اس دنیا میں نہیں مانگے بلکہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے، یعنی قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور امت کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا قیامت کے دن کریں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے جو وہ دعا کرتا ہے، بس میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے میں نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ تو اسی لیے ہم قیامت کے تعلق سے جب بھی سنتے ہیں اور بار بار یہ واقعہ سنتے ہیں، تمام انبیاء بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جس دن ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نبی بات نہیں کر سکتے، ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو پھر اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ یہی وہ دعا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محفوظ کر کے رکھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دنیا میں ہی اس دعا کو مانگ لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے یہ محبت ہے، اس لیے قیامت کے دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کر کے رکھے۔ چلو اب وہ کون کون سی دعا ہیں دیکھیے، ایک تو ہم قرآن کی آیت پہلے دیکھیں گے، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ان صحابہ کے لیے دعا کرتے رہیے۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی دعائیں کرے، وہ انشاءاللہ میں اب سناؤں گا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ چلیے وہ دعائیں کون کون سی تھی، کن کن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تھے، آج دعاؤں کے بارے میں سنیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اگر وقت رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے
لیے بد دعا کرے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیسے؟ ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے نظر آ رہے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء سے کہا، کیا کہا کہ دیکھو آپ کے دوست آ رہے ہیں کسی سے ناراض ہو کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا اور چلنے کا انداز تھا اس کو دیکھ کے پہچان گئے، اور بولے کہ دیکھو آپ کے دوست آ رہے کسی سے ناراض ہو کر۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پر تکرار ہو گئی اور بات بڑی، تو میں کچھ سخت الفاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے کہہ دیا۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ خود ہی بیان کر رہے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت الفاظ بول دیا، کچھ ایسے الفاظ بول دیا جن کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، ان کو تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے ندامت ہوئی، میں نے جو کچھ کہا اس الفاظ کو لے کر مجھے سخت ندامت ہوئی، تو پھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں بولا، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ میں نے معافی بھی مانگی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غصے میں تھے، یعنی میرے الفاظ کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، اس لیے وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مجھے نہیں معاف کر رہے، تو اس لیے اب میں آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، یہ بات آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول دے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی طرح کیا ہے میرے الفاظ کی وجہ سے جو ان کو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ اب اس کے بعد واقعہ تو لمبا ہے، پھر بعد میں عمر رضی اللہ، تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑ کے آئے اور آ کے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں غلطی اصل میں میری بھی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جو کچھ بھی کہے اصل میں مجھے معاف کرنا تھا، جب وہ معاف کرے لیکن معافی مانگے، لیکن میں نے معاف نہیں کیا، میری بھی غلطی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، نہیں اللہ کے رسول میری غلطی ہے، وہ بول رہے تھے کہ نہیں میری ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح یہ صحابہ کی محبت تھی۔ دیکھیے انسان ہے، چاہے وہ گھر میں ایک گھر میں رہنے والے ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، کسی کمپنی میں کام کر، کہیں بھی رہنے والے ہو، کسی نہ کسی بات پہ اختلاف تو ہوتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا یا کچھ الفاظ زبان سے نکل جانا، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ سگی ماں اور بیٹی میں، سگے بہنوں میں، سگے بھائیوں میں، ہر جگہ دوستوں میں یہ بات ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایسے کوئی، شاید میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی گھر ہوگا جس میں کسی کے درمیان اختلاف نہ ہوتا ہو، کوئی ایک دوسرے کو کچھ غصے میں نہ بولتا ہو اور کوئی ناراض نہ ہوتا ہو، شاید کہ ایسا گھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ بھی کیونکہ انسان ہی تھے تو ان کو بھی آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراضگی ہوئی، لیکن ناراضگی ہونے کے بعد صحابہ کا عمل کیا تھا؟ فوراً معافی مانگ لینا۔ غصے میں تھے بول دیے، لیکن جب غصہ اتر گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے ہر انسان جب زبان سے کچھ بول دیتا غصے سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل میں تقویٰ ہے۔ یعنی تمہاری زبان اگر کچھ غلط بات بول بھی دے، جھوٹی بات آپ بول بھی دیں، لیکن آپ کا دل اندر سے بولتا کہ آپ غلط تھے۔ زبان بھلے لوگوں کے سامنے بول دے کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں غلط نہیں کیا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، آپ ہزار جھوٹی باتیں زبان سے بولو، لیکن دل تو اندر سے بولے گا نہیں نہیں تم جھوٹے ہو، تم غلط کرے، غلطی تمہاری تھی، یہ تو دل بولتا ہے۔ تو یاد رکھو، اسی لیے صحابہ کو جب یہ محسوس ہوتا کہ غلطی ہماری ہے، ہماری طرف سے غلطی ہے، تو پھر صحابہ فوراً معافی مانگ لیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی، نہیں میں بڑا ہوں، میں نبی کا دوست ہوں، میں بچپن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوں، میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سو ہوں، میں کیوں ان کو معافی مانگوں؟ حالانکہ عمر تو پہلے اسلام سے دشمنی کرنے والے تھے، 6 سال بعد یہ اسلام قبول کرے تھے۔ ایسی کئی چیزیں آ سکتی نا بھائی، ہمارے دلوں میں آتی ہے نا کہ ہم بڑے ہیں، ہم گھر میں پہلے آئے، خاص طور سے اگر گھروں کے معاملات لے لے، ساس کے، جٹھانی کے، نندوں کے جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہم پہلے آئے، ہم بڑے ہیں، ہم عمر میں اتنے بڑے ہیں، ہم 1-2 باتیں بول دیے تو کیا ہو جا رہا، ہماری کیا غلطی ہے، ان کو سننے نہیں آتا کیا، سمجھنے نہیں آتا کیا؟ نہیں،
یہاں بڑے چھوٹے کی مسئلہ، یہاں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری غلطی ہے، حالانکہ ہمیں معافی مانگ بھی لیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں معاف کرے، مجھے اس چیز کی ندامت ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ تو یاد رکھو کسی بھی غلطی پر، یہ ہمارے صحابہ کے اخلاق تھے، یہ صحابہ کے اخلاق تھے، یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے ہمارے سے بھی جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، جس کے ساتھ ہم نے بدتمیزی کی ہے، جس کے ساتھ بھی جو بھی الفاظ بولے ہیں، فوراً ہمیں بھی معافی مانگ لینی چاہیے، ان کو راضی کروا لینا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بولے اے ابو بکر تو بول رہا نا کہ تیری غلطی ہوئی، ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ دعا کرے کہ اللہ تجھے معاف کرے، اگر تیری غلطی ہو گئی تو اللہ تجھے معاف کرے، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، دوسرا واقعہ دیکھیں گے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی۔ مشہور دعا ہے جیسا کہ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، وہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں کتنے سال لگے تھے جی؟ ابھی بولا تھا میں 6 سال لگے، ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں کتنے سال لگے؟ نہیں، کچھ بھی دیر نہیں لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اسلام کی دعوت دی فوراً وہ اسلام قبول کر لیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر کے صحابی ہے، لیکن ان کو 6 سال لگے اسلام قبول کرنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، کیا دعا کرے؟ یہ مشہور لوگوں میں سے تھے، وہاں پر مکے کے مشرکین میں سے مشہور لوگوں میں سے تھے، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اونچے خط کے تھے، پہلوان قسم کے طاقتور آدمی تھے۔ تو مشہور لوگوں میں جیسا ایک ابو جہل بھی مشہور تھا بہت زیادہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عمر اور ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، یہ دعا کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تیرے پسندیدہ بندوں میں سے، یہ 2 میں سے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہے اللہ تو اس کو اسلام کی توفیق دے دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیونکہ یہ دونوں بھی اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، آگے بڑھ کے بہت زیادہ ستاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کو جو بھی اسلام قبول کرے ان کو مارتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، دعا کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوتا گیا دھیرے دھیرے کر کے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں جو واقعہ ان کی بہن کا ایک جو بیان کیا جاتا ہے، اصل میں یہ اس واقعے کے تعلق سے علماء کے نزدیک اختلاف ہے یا ضعیف روایت ہے۔ تو ان کی بہن کو مارنے کی وجہ سے اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کرے، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کا دل نرم ہو رہا تھا۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور دوسری طرف کیا ہے صحابہ کے اوپر، صحابیات کے اوپر جو ظلم ہو رہا، لوگ مار رہے کر رہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہجرت کا واقعہ ہے، کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کو سنایا۔ ایک تو ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، لیکن مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، تو حبشہ کی طرف جب ہجرت کرنے کے لیے لوگ نکلے، اس میں سے ایک صحابیہ تھی، دونوں میاں بیوی مل کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مارتے تھے، ستاتے تھے، انہی لوگوں میں سے ایک عورت، بہرحال مجھے اس صحابی کا ابھی تو فی الحال نام یاد نہیں ہے، تو صحابیہ جب وہ تیاری کر رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو پوچھے کہ تم کہاں جا رہے؟ تو اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ لوگ ہم لوگوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیتے، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، تو اس لیے ہم لوگ مکہ چھوڑنے والے ہیں، ہم کسی اور جگہ جائیں گے اپنے ایمان بچانے کے لیے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کرے اس وقت تک، لیکن کیا بولے؟ جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ یعنی اتنے دن ایک آدمی جو اسلام کا دشمن تھا، جب اس کو معلوم ہوا تو وہ روکنے کی کوشش کرتا، بجائے روکنے کی ان کے لیے دعا کر دینا۔ تو وہ جو صحابی کی بیوی تھی جن کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بولے، وہ حیران ہو گئی، آ کے اپنے شوہر سے بولنے لگی، اجی آپ کو معلوم ہے کیا آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ آپ کو معلوم ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ شاید عمر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کیا بولی؟ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ شاید عمر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان کے شوہر کیا بولے پلٹا کے؟
عمر کا گدھا اسلام قبول کر سکتا لیکن عمر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ کیوں بولے یہ الفاظ؟ کیونکہ وہ اسلام کے دشمنوں میں، اسلام کی دشمنی ان کے دل میں جو تھی، اس کو لے کر ان کے شوہر کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ارے عمر کیسے اسلام قبول کر، ہو سکتا ہے عمر کا گدھا اسلام قبول کر لے لیکن عمر نہیں قبول کرے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں ان کا دل بھی نرم پڑتا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا تھی۔ تیسرا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو عثمان کے تمام گناہ معاف فرما، اگلے پچھلے اور جو چھپ کے کیے ہیں اور جو اعلانیہ کیے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہوں کے معافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی، جو اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی، ان تمام گناہوں کو اے اللہ تو معاف کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ کیوں؟ دیکھیے کیوں، اس کی وجہ اصل اللہ بہتر جانتا، لیکن یہ جو بہترین دعا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے، اس کے پیچھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اپنے اخلاق بھی تو تھے، کیونکہ اس پوری کائنات میں ایک ایسے آدمی ہیں، صرف ایک آدمی ایسے ہیں جو ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا اعزاز کسی کو حاصل ہوا تو وہ صرف اور صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی بیٹی کو دے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی دے دیے۔ پھر دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہوا تو بولے اے عثمان ایک اور بھی بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح تجھ سے میں کر دیتا۔ یعنی داماد سے اتنے زیادہ خوش تھے، ان کے اخلاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش تھے کہ ایک اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تجھے تیری نکاح میں دے دیتا۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے تھے، بہت زیادہ اسلام کی مدد کرے، بہت زیادہ مسلمانوں کی بھی مدد کرے، ان کے پاس جو بھی مال تھا اللہ کی راہ میں لگا دیے۔ تو بہرحال ان کے لیے دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا، کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، جو مدد چھوڑ دے اللہ تو بھی ان کی مدد چھوڑ دے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو ہم سب ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ تو اس لیے ہم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے اسلام کے دشمن بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے، آج بھی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے بھی۔ تو بہرحال یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال ایک یہاں پر واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، خاص طور سے ایک اور بھی واقعہ آئندہ آ رہا ہے شادی کو لے کر، ایک صحابی کا، وہ واقعہ بھی سناؤں گا۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بھی سن لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں پہلا رشتہ کیا تھا جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچیرے بھائی تھے نا، ہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم لوگوں کو اچھی طرح ہمیشہ یاد رہنا، چچیرے بھائی تھے، اور بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گھر میں ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے یہ بھی تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے، مدد کرتے تھے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابہ میں سے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیے، غریبی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ دوسری طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالدار ہے، ان کو بھی اپنی بیٹی کو دیے، اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت زیادہ مالدار صحابہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا جب نکاح کرے، اور نکاح کے وقت جو سوال کرے وہ سوال یہ تھا کہ اے علی مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ صحابہ کے اخلاق کیسے تھے دیکھیے، مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ جہیز میں کیا ہونا یہ نہیں پوچھے، مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ کے پاس ہی رہتا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو زرہ ہے، زرہ کیا ہے؟ وہ ایک جاکٹ جو جنگ کے موقعوں پر صحابہ پہنا کرتے تھے دشمنوں کے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، جو لوہے کی جاکٹ ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول یاد دلا کے بولے اے علی تیرے پاس وہ ہے نا، جا وہ لے کے جا، اور لے کے جا کے اس کو بازار میں بیچ دے، اور اس سے جو بھی رقم آئے گی وہ لے کے آ کے مہر میں دے دے. میں نکاح کر دوں گا، میری بیٹی سے نکاح کروں گا، لیکن مہر کیا دیتا وہ پہلے بتا. اللہ اکبر. آج لوگوں کو جب ہم جہیز کے بارے میں بولتے، جہیز نہیں لینا بول کے جب بھی بیان ہوتا یا کسی کو سمجھاتے کبھی بیٹھے بیٹھے، آج ہمارے بڈھیوں کو یہ معلوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے بارے میں ہے نا، باقی کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. لیکن یہ تو معلوم نہیں اللہ کے رسول دیے نا فاطمہ کو جہیز، وہ کیسا جہیز تھا یہ نہیں معلوم، لیکن فاطمہ کو جہیز دیے نا، بس اتنا معلوم. سنی سنائی باتیں. وہ جہیز کیسا تھا یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. کیا بولے داماد کو؟ جاؤ زرہ بیچو، جو بھی پیسے آئے وہ لے کے آ کے دے دو. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بازار میں، جاتے جاتے راستے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. دیکھو ان کے بھی کیسے بہترین اخلاق کہ دیکھے اے علی کہاں جا رہے؟ بازار جا رہا ہوں. کس لیے؟ نہیں ایسے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، یہ جو جاکٹ ہے، یہ جو زرہ ہے، یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ بھی مالدار تھے اس لیے بولے ٹھیک ہے وہ جاکٹ مجھے دے دو، مجھے ہی بیچ دو، اور یہ رقم لے لو. پیسے دے دیے. پیسے جیسے ہی لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، بولے کہ اے علی ادھر آؤ، یہ جو زرہ ہے، یہ جو جاکٹ ہے، یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے، سمجھو، جاؤ لے لو. یہ بھی ہے نا. ہمارے صحابہ کے ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ایک ایک چیز پہ آپ غور کرو، دل بھر جاتا ان کے اخلاق. اللہ اکبر. یہ اصل میں کائنات میں ایسے لوگ صحابہ سے پہلے شاید کہ کوئی پیدا ہوئے ہوں گے، نہ قیامت تک ایسے اخلاق والے کوئی پیدا ہوتے ہوں گے. ہماری طرح دکھاوے کی گفٹاں دینے والے نہیں تھے وہ، ناچنے والے گڑی گڑا، کانچ کی چیزاں، یہ تمام چیزیں. کام کی چیز، فائدے والی چیز کیا ہے؟ چلو یہی لے لو، یہ تمہارے کو پھر جنگوں میں کام آئے گا. اور احسان جتلانے کی بھی نوبت نہ، یعنی ایسا بھی نہ لگے کہ میں احسان جتلا رہا ہوں. اس لیے کیا بولے؟ اگر دیکھو دینا ہوتا تو کیا بولتے؟ اے علی بیچتے گئے کو، چلو میں دے دیتا ہوں، تمہارے پاس مہر میں پیسے نہیں ہے نا، یہ لو یہ تھوڑے سے پیسے میں ادھار میں دے دیتا ہوں، جاؤ لے لو جا کے یہ پیسے دے دو. ایسا بولتے تھے. اس سے شاید دل میں تکلیف ہوتی کہ میرے اوپر احسان کرے جیسا فیل ہوتا. وہ بھی نہیں بولے، مجھے بیچو، پہلے خرید لیے پھر بعد میں گفٹ کے طور پر دے دیے، فائدے والی چیز دیے. تو وہ لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جو بھی رقم تھی پورا سسر کے ہاتھ میں رکھ دیے. چلو یہ مہر بھی ہے اور یہ جو بھی ہے آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا. تو ان پیسوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامان کا انتظام کرے، جو کہ آج ہمارے بڈھیوں کو فاطمہ کے جہیز کے نام سے معلوم ہے. کس کے پیسے تھے وہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے. جو بھی چیز چکی تھی یا پھر کٹورا تھا، بستر، جو بھی جس چیز کا بھی انتظام ہوتا تھا، انہی پیسوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کر دیا. اگر فاطمہ کے جہیز کی طرح ہی آج بھی اگر کوئی جہیز باپ دینا چاہتا ہے تو بولنا کیا ہے کہ جو بھی داماد نکاح کرنے والا ہے اس سے پہلے بولنا داماد آپ کا ATM کارڈ دے دو، اس کا پن بتا دو، پھر چلو مارکیٹ میں آپ کو جو چاہے ہم وہ دلائیں گے. یہ ہوگا جہیز کا صحیح طریقہ. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین دعا تھی. اس کے بعد حسن حسین کون ہے جی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، کیونکہ بیٹے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. تو حسن حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کے لیے بھی کیا دعا کرے؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور ہر اس شخص سے محبت رکھ جو ان دونوں کو محبوب رکھے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. اے اللہ میں تو حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت رکھ، محبت کر، اور ہر اس شخص سے بھی تو محبت کر اللہ جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں. محبت دیکھیے، محبت کرنا الگ چیز ہے، محبت میں غلو کرنا الگ چیز ہے. اس چیز کو یاد رکھو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حسن حسین کے لیے بھی دعا کی. یہ حدیثوں کو دلیل بنا کے کئی لوگ غلو کرتے ہیں. غلو کا مطلب ان کی تعریف اور زیادہ بڑھا دینا. جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی نہیں بولتے، علی مولا، علی زندہ ہے، علی کے اندر خدا کی صفتیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، بہت ساری چیزیں. بہرحال علی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یا علی مدد، یہ تمام چیزیں. پھر اسی طرح حسن حسین کے تعلق سے بھی بہت ساری ایسی غلط عقیدے لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں. تو ہم کو محبت کرنا ہے، محبت جتنی کرنا ہے، جس سے جتنی کرنا ہے
اتنی ہی کرنا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی ہے، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا آگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، کس کے بیٹے ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ ام سلیم، ماشاءاللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے۔ حالانکہ یہ ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم اس سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، جن کا شوہر اسلام قبول نہیں کیا، ان کو بھی دعوت دی تو وہ چلے گیا ناراض ہو کے، اور کسی دور سفر پہ چلے گیا تو بہرحال وہ وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب دوبارہ نکاح کا پیغام آیا تو وہ کس کا پیغام آیا تھا؟ ابو طلحہ کا۔ حالانکہ اس وقت ابو طلحہ بھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، لیکن ام سلیم کیونکہ ایمان میں اتنی زیادہ پختہ تھی، مضبوط تھی، بچے کو، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے تھے نا چھوٹے، ابھی بولنا سیکھ رہے تھے، تو بچپن سے سکھاتی تھی، بیٹے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کا جو پہلا شوہر تھا یہی الفاظ دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی، وہ چلے گیا، تو بگڑ گئے اور میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہے، سوچ کے غصے سے وہ نکل گیا تھا۔ تو جب ابو طلحہ کا پیغام آیا، ابو طلحہ بھی بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، جو چاہے وہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان کے آگے مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بولی اے ابو طلحہ، تم تو ابھی مشرک کے مشرک ہو، تم تو شرک کرنے والے، تم تو بتوں کی پجاری ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمارا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بولے کہ تمہارے نکاح کے لیے کیا چاہیے؟ مال، دھن دولت کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے بس آپ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہم راضی ہیں، ہم نکاح کر لیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو پھر اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے، پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت پر وہ کلمہ پڑھ لیے، مسلمان بن گئے۔ عورت ہے لیکن اس کے لیے بھی اپنے اپنے دائرے، اپنے اپنے حدود میں رہ کر توحید کی دعوت دینا ان کے اوپر بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک مشرک آدمی ایک مسلمان بن گیا صرف ایک عورت کی دعوت پر، ایک عورت کی دعوت پر۔ تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں بھائی ہم عورتیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دعوت دین کے کام کی ضرورت کیا ہے، نہیں، جو بھی ہے جہاں بھی ہے یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کا کام ہمیشہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کرے، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر، اور جو تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا کر، اس کو مال اور اولاد کثرت سے عطا کر، اسے جنت میں داخل کر۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو دعا کرے، اے اللہ اس کو مال اور اولاد زیادہ دے، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے پوتے اور پوتیاں ملا کر 100 سے زیادہ تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی، ان کے بیٹے جو تھے، بیٹے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے، ان کے اولاد پوتے پوتیاں ملا کر 100 سے زیادہ، اور ان کی عمر 103 سال کی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 103 سال تک زندہ رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ چلیے اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرے؟ دیکھو اب وہ جو شادی کا واقعہ میں بیان کرنے والا تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ہے جی؟ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی بازار میں نکلے، اور ان کے کپڑوں پر ایک کلر نظر آیا، زرد رنگ کا کوئی رنگ ان کے کپڑوں پہ لگا ہوا تھا۔ جیسا کہ اس زمانے میں کوئی شادی ہوتی تو کپڑوں پر جو بھی خوشبو لگاتے یا کوئی کلر لگاتے، ویسے کچھ تو بھی ایک خوشبو کا دھبا، یوں سمجھو کہ کچھ تو بھی ایک دھبا ایسے نظر آ گیا، کپڑوں پر کلر نظر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور بولے کیا ہے عبد الرحمن، یہ کیا ہے، یہ کیسا کلر ہے، یہ کیسا رنگ ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کھجور کے گٹلی کے سونے کے برابر مہر دے کر ایک عورت سے میں نے نکاح کیا۔ ان کا جواب یہ تھا، سمجھے؟ صحابہ کے زندگیوں میں آپ ڈھونڈنے پر بھی جہیز کا دور دور تک آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملتا، کوئی سوچ بھی نہیں تھی، جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ملتا آپ کو۔ کیا بولے؟ اے عبد الرحمن بن عوف، اے عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ کلر کیا تھا؟ تو جواب میں کیا ملا؟ اے اللہ کے رسول، میں ایک 5 لاکھ روپے لے لیا جہیز میں، اچھے مست پیسے والے لوگاں ملے تھے، زمین جائیداد والے لوگاں ملے تھے، جاب کرنے والے یہ وہ تھے، میرے کو سب کچھ اچھا تھا، تو اس لیے ان کے پاس سے ایک 5 لاکھ لے لیا، 5,000 مہر دے دیا، میں نکاح کر لیا۔ یہ نہیں بولے، کیا بولے؟ کھجور کے گٹلی کے برابر سونا میں مہر میں دیا اور ایک عورت سے میں نے نکاح کر لیا۔
تو اب دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے بھی ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام ملتا، وہ یہ ملتا، اب مجھے بتاؤ مدینہ اس زمانے میں، اب یہ واقعہ کہاں ہو رہا؟ یہ شادی کہاں ہو رہی؟ مدینہ میں ہو رہی نا، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ اس زمانے میں، مدینہ جو شہر تھا وہ کتنا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک چھوٹے گاؤں کے اتنا، ہمارے نظام آباد کو اتنا بھی نہیں تھا، چھوٹا ایک گاؤں جو دیہات، ایک 200-300 گھر جو رہتے نا، بہرحال شاید اتنے بھی نہیں تھے ہوں گے، اتنا ایک چھوٹا گاؤں، ہمارا ایک علاقہ خالی ہمارا یہ مالا پلی یا آٹھ نگر کے اتنا حصہ تھا پورا مدینہ، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر ایک صحابی کی شادی ہو رہی، اور صحابہ کو اس زمانے میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ بولو زور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کسی سے محبت نہیں تھی نا، نہ اپنے رشتہ داروں سے، نہ مال سے، نہ زمین جائیداد سے، بلکہ خود سے بھی محبت اتنی نہیں تھی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو ایک صحابی نکاح کر رہے ہیں، نکاح کا پیغام بھی بھیج دیے، بات چیت بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا اتنے چھوٹے شہر میں، اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ قریبی، جو کہ ہمیشہ ہر نماز میں ملتے ہیں، ہمیشہ ہر دن ملاقات ہوتی ہے، اس نبی کو بھی شادی کا پتہ نہیں چلا ہے نا۔ سوچو آج ہم ہمارے شادیوں کو کتنا مشکل بنا لیے، اس کے مقابلے میں اسلامی طریقہ جو شادی کا تھا وہ کتنا آسان تھا۔ ایک اتنے چھوٹے شہر میں رہنے والے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول کو بھی شادی کا پتہ نہیں چلا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ شادی جو کی جاتی ہے، شادی کے لیے تمام رشتہ داروں کو بلا کے دعوت دینا، اور خاص طور سے یہ باراتیوں کا جو سسٹم، شادی کا سسٹم، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہم جو بولتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہے جی، ہمارے اپنے ہیں جی، اب وہ ہمارے اپنے بول کے رشتے وہ نکال کے لسٹ دیکھیں گے نا، انہوں پھپھو ہے، انہوں خالہ ہے، انہوں ماموں ہے، انہوں تایا ہے، انہوں چاچا ہے، انہوں بھابھی ہے، بھابھی کے بھائیاں ہیں، پھوپھی کی بہن ہے، خالہ کا یہ ہے وہ ہے، پھر پورے ملا کے 200-300 آدمی اپنے بن جاتے ہے نا، اپنے 200-300 آدمی، پھر اپنے 200-300 آدمیوں کو دعوت دیں گے بولے تو ان لوگ دولہے والے، ارے تم تو دعوت کر رہے لیکن ہمارے کچھ کھانا نہیں دیتے کیا؟ اس کے لیے پھر کیا کرو، ان کے ایک 400-500 آدمیاں جما لو، اس طرح کر کے 1000 آدمیوں کی دعوت، پھر وہ 1000 آدمیوں کو، اپنے گھر اتنے چھوٹے، ہمارے علاقے اتنے چھوٹے کہ ہم 100 آدمیوں کی دعوت بھی ہمارے گھر میں نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے فنکشن ہال بک کرو، اس کے لیے پھر 50,000 1 لاکھ روپے اس کے لیے رینٹ پے کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنے آدمی، اور یہ دعوتوں کے بارے میں تو میں کیا بولوں، اللہ رحم کرے، میں ویسے تو دعوتوں کو جاتا نہیں، لیکن کبھی کبھار اگر کبھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سنت طریقے پہ نکاح کر رہا بغیر جہیز کے، شادی کی دعوت میں تو جاتا نہیں، صرف ولیمہ کی دعوت میں جاتا ہوں، وہ بھی بغیر جہیز کے کوئی نکاح کر رہا، اب اس کے ولیمہ کی دعوت میں جا کر بھی بیٹھتا ہوں تو ایک اندر سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی، اس لحاظ سے اصل میں تکلیف مجھے اس لیے ہوتی کہ یہاں کے جو دعوتوں کا سسٹم بنتے جا رہا ہے، دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں کتنے قسم کے پکوان بنائے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اور کتنے پکوان اس میں ایڈ کریں گے، صرف کمپٹیشن، صرف دکھاوے کے لیے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک اونچی رہے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرضے بھی لاؤ کوئی پرواہ نہیں، جائیداد بیچ دو کوئی پرواہ نہیں، لیکن کریں گے دعوت، بڑی کریں گے، اچھی کریں گے، خوب کھلائیں گے لوگوں کو۔ یہ اسلامی طریقہ تو نہیں ہوا، اللہ کے رسول کا طریقہ تو نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہوا، لیکن ماشاءاللہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، ماشاءاللہ ہدایت دے رہا ہے، کچھ نوجوان بات سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ ہی دن پہلے ایک نکاح میں نے خود پڑھا کے آیا ہے، اور ابھی ایک شاید اگلا مہینے میں ایک اور نکاح پڑھانا بھی مجھے باقی ہے، نوجوان میرے ابھی ٹچ میں ہے ماشاءاللہ، وہ سوال کر رہے ہیں بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی دعوت کے، دعوت بھی نہیں، صرف دعوت بھی نہیں، شادی کی بھی دعوت نہیں، ان کے اپنے رشتہ داروں کی بھی کوئی دعوت نہیں، تو ایسے طریقے پہ نکاح کرنے کے لیے لوگ آج نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو پسند نہیں آ رہا، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، بڑے لوگوں کا ذہن ابھی بھی وہی ہے، اتنے لوگوں کے دعوتاں کھا کے آئے، اب دعوت ہم نہیں دیے تو لوگاں کیا سمجھتے، بس لوگ کیا سمجھتے ایک ذہن میں رہے گا، اس لیے جو چاہے وہ ہمارے اوپر ظلم ہو جائے، قرضے ہو جائے، جائیداد بک جائے، سود پہ لا لیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن لوگوں کو کھلائیں گے، اور رشتہ دار ناراض نہ ہو، رشتہ دار ناراض ہو جاتے، ہو گئے تو ہو جائے، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پورے رشتہ دار ناراض ہو جائے، اگر جس کا یہ جذبہ ہو وہی یہ سنت طریقے پہ عمل کر سکتا ہے۔
تو یاد رکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں نہیں بلائے۔ اچھا ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، یعنی اگر کسی کا کوئی کبھی نکاح ہو بھی گیا، معلوم بھی ہو گیا، کبھی بہت دور کے رشتہ دار تھے، کبھی ملے تھے، ویسے لوگ اگر کبھی کسی فنکشن ہال میں ہم کو مل گئے، ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو رہی، کیا جی ہاں بچی کا نکاح ہو گیا نا، بچے کی شادی کر دی نا، اگر ایسے باتوں باتوں میں بول دے تو اچھا تمہارے بیٹے کا نکاح ہو گیا، بچی کی شادی کر دیے، ہم کو پرائے سمجھے، ہم کو نکاح کی دعوت نہیں دیے، ہم کو بولے بغیر ہی الگ الگ آپ نکاح کر لیے، اب ہمارے کو بھول گئے، ہمارے کو کہیں کو بلاتے لو نہیں، یہ ایک ڈائلاگ رہتا سینٹیمنٹ کے ساتھ ایسا ان کو تانے دینے کے لیے، ہمارے کو کہیں کو بلاتے لو، تمہارے اپنے لوگوں کو خاص لوگوں کو تم بلا لے کے دعوتاں کر لیتے۔ اب یہ ان کے تانوں کی وجہ سے مجبوراً ان کو دعوت دینا پڑتا، تو ایسا ہمارا ذہن بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا، اے عبد الرحمن میں تمہارا نبی ہوں، میرے کچھ بھول گئے کیا تم شادی میں؟ بولے نہیں، بولے کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبد الرحمن ٹھیک ہے شادی کر لیے، ولیمہ بھی کرے کہ نہیں کرے؟ بولے کہ اللہ کے رسول نہیں کرا ابھی تک، ٹھیک ہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کی دعوت دو، ولیمہ کرو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے، یعنی کم از کم کی چیز بولے، اس کے لیے بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ نکاح میں صرف 2 خرچے ہیں، 2 کون سے؟ ایک مہر، دوسرا ولیمہ، اور یہ 2 خرچے بھی لڑکی والوں کے یا لڑکے والوں کے؟ صرف لڑکے والوں کے، اور یہ خرچوں میں بھی کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ شادی کا سیزن شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بول رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بول رہا ہوں۔ تو یہ 2 خرچے بھی لڑکے کے، اور لڑکے پر بھی کسی قسم کا کوئی زبردستی زور نہیں ڈال سکتے، نہیں اتنے ہزار ہم کو مہر ہونا۔ آج یہ مہر کے تعلق سے بھی اب کیا بولوں، لوگاں دیکھا دیکھی سب ذہن میں، لوگ کیا بولتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، ارے انہوں 50,000 دیے کہتے مہر میں، انہوں 1 لاکھ دیے کہتے مہر میں۔ ہاں بھلے انہیں لکھا دیا جھوٹا 1 لاکھ بول کے، زندگی بھر 1 لاکھ نہیں دیا ہوں گا وہ الگ مسئلہ، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ادھار 1 لاکھ روپے رکھ دو جی مہر میں۔ اور کوئی ہے جو اپنے رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہے، انہوں لکھا دیا 50,000، ٹھیک ہے جو ارا میرے جیٹ کے بیٹے کو 50,000 مہر لکھا ہے، ہم کیا کم ہے کہ ہم بھی لکھائیں گے 50,000 لکھائیں گے، بس نہیں دیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لکھانے کے لیے نہیں۔ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، 5,000 ہے تو 5,000، 2,000 ہے 2,000، جتنی لڑکے کی حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے وہ مہر دے گا، اور جہیز 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ مہر کا ایک خرچہ، ولیمہ پہ بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا اتنا غریب ہے کہ وہ ولیمہ کی دعوت نہیں دے سکتا، تو کم از کم وہ نکاح کر لینے کے بعد اگر اپنے 2-4 دوستوں کو بلا لے کے ہوٹل پہ چائے بسکٹ بھی کھلا دیا، اس کے بعد بول دیا کہ بھائی یہ میری ولیمہ کی دعوت ہے، کیونکہ کل میرا نکاح ہوا تھا، پرسوں میرا نکاح ہوا تھا، یہ میرا ولیمہ ہے، لے لو بول کے اگر بول دیا تو بھی ولیمہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو ایکسپیکٹیشنز ہے، ولیمہ بولے تو اتنی بڑی دعوت ہونا، اتنے قسم کے پکوان ہونا، ایسے لوگ آئیں گے، نہیں تو ہم کو معیاری نہیں سمجھیں گے، ارے یہ کیسے لوگ سمجھیں گے، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر ولیماؤں کی دعوتوں میں بھی سود کا قرضہ لا لو، قرضے کر لو، پھر اس کے بعد پریشان ہو جاؤ۔ اور اتنے پریشان ہوتے یہ لوگ جو فضول خرچیاں کرتے اپنے شادیوں میں اور اپنے ولیماؤں میں، کیونکہ سود پہ قرضہ لا لے کے نکاح کر لیتے، اس کے بعد ان کے اپنے بچے پیدا ہوئے یا ان کی اپنی بیوی بیمار ہوئی تو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھرتے، بھائی میرا ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہو گئی، میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 10-10 ہزار کے لیے بھیک مانگتے جی، جب شرم نہیں آتی، جب روتے لوگوں کو، دوستوں کو فون کر کے، آج کل تو یہ واٹس ایپ ہو گیا تو بہرحال ویڈیو بنا دو، بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، 2 مہینے چھوا میرا نکاح ہو کے، 1 سال ہی چھوا نکاح ہو کے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میرے لیے کیا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، یا میرے کو کوئی بیماری لگ گئی، اب چندہ کرو۔ لیکن شادی میں جو ابھی 10,000 20,000 50,000 کے لیے بھیک مانگ رہا، وہ اپنی شادی کیسا کرا اگر سوال کریں گے نا، وہ لاکھوں روپے اڑا دیا اپنی شادی میں، لاکھوں روپے اڑا دیا بغیر خرچے کے، سنت طریقے پہ کم سے کم خرچہ کر کے، ولیمہ کر کے، صرف 2-3 ہزار میں پوری شادی کا خرچہ نکال لینے والے آج نوجوان کتنے ملیں گے ہم کو، چاہے لڑکے ہو یا لڑکی والے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اپنی ذہن سے نکالیں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے،
ہم ہمارے اسلام پہ، ہمارے دین پہ ہم عمل کریں گے، ہمارے صحابہ کے طریقے پہ اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو سنت طریقے پہ نکاح کرو، اور نکاح کو لے کر جتنے غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو چھوڑو۔ اور ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک 2 چیزیں آپ کی ذہن میں رہیں گی نا، صرف 2 چیزیں، آپ کے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ پہلی چیز، لوگ کیا کہیں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ کیا بولا میں؟ لوگ کیا کہیں گے کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ دوسرا، میں جو بھی کروں گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اگر گناہ کرا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ اللہ کے نزدیک اجر، گناہ کرے تو اللہ کے نزدیک مجھے عذاب ہوگا، یہ ڈر ذہن میں رکھو۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نکال دو تو آپ کے لیے ہر کام آسان ہوگا، خاص طور سے سنت طریقے پہ نکاح کرنا تو آسان ہوگا۔ میری بیٹی کا نکاح میں سنت طریقے پہ کروں گی، میرے بیٹے کا نکاح میں سنت طریقے پہ کروں گا۔ اب اس پر لوگ تانے دیں، لوگ مذاق اڑائے، کیا جی شادی کے بارے میں نہیں بولے بول کے بولیں، ارے ایسا کیسا شادی کر دیے بولے، اتنی دور کیوں دیے بولے، ایسا کیسا ہوگا، وہ کیسا، ہم کو نہیں جانتے کیا، نہیں پہچانتے کیا، ہم کو بھول گئے کیا، کچھ بھی بولے۔ اور میں شادی کے اتنے واقعات بتا سکتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غالباً 2 صحابہ ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال ان میں سے ایک صحابی تھے۔ کیا بولے معلوم ہے؟ نکاح کتنا آسان تھا دیکھو صحابہ کے زمانے میں، کہ بھیجے اپنے ایک دوست کو لے کے گئے، جا کے فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اے میرے دوست تم جاؤ وہاں بات کر کے آؤ، میرے لیے رشتہ لے کے جاؤ، پیغام۔ اور وہ صحابی گئے، جا کے بولے، لڑکی بھی گھر میں تھی، لڑکی کے ماں باپ گھر میں تھے، اور بولے کہ دیکھو فلاں ہمارا دوست ہے جو آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا۔ تو بولے کہ کون؟ فلاں ہے۔ اچھا، گھر کے بازو میں، ہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ دیکھو ہم ان کو تو پسند نہیں کرتے ہماری لڑکی دینا، لیکن ہم پسند تو کرتے ہیں آپ سے نکاح کر دینا۔ آپ ہم کو پسند ہے، ہماری لڑکی ہم آپ کو دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، اگر آپ پسند ہے بولو نکاح کر دیں گے۔ تو بولے کہ اچھا ایسا، تو ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں۔ تو اسی گھر میں اسی وقت نکاح پڑھا دیے، نکاح ہو گیا صحابی کا، اور واپس آ گئے، اور آ کے بولے کہ دیکھو میں تو لے کے گیا آپ کا پیغام لینے کے لیے، لیکن افسوس ہے مجھے یہ بات بولتے ہوئے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بات بولتے ہوئے، وہ لوگ آپ کو اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرے لیکن مجھے پسند کر لیا، اور میرا نکاح بھی ہو گیا، وہیں پر نکاح بھی پڑھا کے آ گیا میں۔ تو دوسرے صحابی بولے افسوس آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، افسوس تو مجھے ہونا، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے رشتہ طے کرا تھا اس پہ میں اپنا رشتہ بھیجا، اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اچھی بات، مبارک ہو بول دیے۔ صحابہ کے دل کیسے، صحابہ کا عمل کیسا، ان کی زندگیاں کیسے، ایسے ہی تو ان کی زندگیوں میں برکتیں آئی۔ تو یاد رکھو یہ صحابہ کے واقعات ہیں، ایسے کتنے واقعات میں آپ کو، علماء میں سے بھی کتنے عالموں کے میں واقعات اس سے پہلے بھی سنایا۔ اس لیے شادی کا سیزن شروع ہونے والا ہے تو ایسے شادیوں کو آپ روکیں گے کیسے؟ ایک تو خود عمل کریں گے، اور دوسرا ایسے شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جس میں جہیز کا لینا دینا، جس میں فضول خرچیوں کا ہونا، جس میں اور کچھ بھی حرام، جو بھی ویڈیو، ڈی جے، ڈانس، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی، ان تمام چیزیں ہو رہی ہو، ایسے تمام چیزوں کے، ان شادیوں کے محفلوں کا جب تک آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے یہ شادیاں ہوتی رہیں گی، یہ شادیاں ہوتی رہیں گی۔ تو بولنا ہے ہم کو، روخا آیا ہمارے سامنے تو بولنا ہے ہم کو کہ بھائی اس میں جہیز ہے کیا، بھائی اس میں فلاں فلاں گناہ ہو رہا ہے کیا، اگر ہو رہے تو ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، وہ نکاح برکت والا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ تو کس کے نکاح میں کتنا زیادہ خرچہ ہوا اپنے آپ سے سوال کر لینا، شادی میں کتنا خرچہ ہوا، کپڑوں میں کتنا خرچہ ہوا، ولیمہ میں کتنا خرچہ ہوا، جس میں کم خرچہ ہو وہ شادی برکت والا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادی آسان ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا، زنا مشکل ہو جائے، شادی آسان ہو، یہ اسلام چاہتا ہے، لیکن آج زنا آسان ہو گیا، شادی مشکل ہوگی۔ آج زنا کرو کوئی پرواہ نہیں، کوئی تمہارے کو تانے دینے والا نہیں، بلکہ آج تو ہمارے حکومت کی طرف سے بھی اتنی آسانیاں ہیں، کوئی بھی لڑکا لڑکی 18 سال سے زیادہ
جن کی عمر ہے وہ پارک میں ملے، ہوٹل میں ملے، اوے ہوٹل میں ملے، گھومتے پھرتے ملے، آپ زنا کرتے ہوئے ملے، کہیں بھی اگر کوئی جا کے ان کو پکڑے گا، جو پکڑا اس کے اوپر کیس ہوگا، لیکن ان لڑکا لڑکی پر کوئی کیس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حکومت کی طرف سے بھی پرمیشن اتنی مل گئی ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر ہے تو اب یہ بالغ ہے، یہ لوگ بڑے ہیں، یہ جو چاہے جیسے چاہے رہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، بغیر شادی کے وہ اپنی زندگی گزار لیں پوری، ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، اپنے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی لڑکی 18 سال کی ہو گئی، آپ خود اپنی لڑکی پہ اب زور زبردستی نہیں کر سکتے، اتنا زنا کو عام کر کے رکھ دیے، اتنا زنا کو عام کر کے رکھ دیا، اور زانی ایسے بس گھوم رہے، ہمارے بچے زنا کرتے ہوئے گھوم رہے پورے کے پورے۔ اللہ بچائے، اللہ کا ڈر جن کو ہو ان کے علاوہ۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بد سے بدترین ہو گیا، اس پر کسی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا لڑکا نکاح کر لیا، کسی کی لڑکی اگر نکاح کے لیے بولی گھر میں آ کے کہ مجھے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے، تو ماں باپ پھر بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر کے رکھ دیتی ہیں کہ تو کیسی بے شرم ہو گئی ہے کہ تو آ کے مجھے فلاں لڑکا پسند ہے یہ بولنے لگ گئی۔ اب ضد میں آ جاتے ماں باپ، انہیں اچھا ہے، خراب ہے، غلط ہے، صحیح ہے، دیندار ہے، بے دین، یہ کچھ بھی نہیں، ہم بولے جیسا تم سننا، بس تم ایسا کیسا بول دیتے، تم اپنی طرف سے کیسا پیغام لا لیتے، یہ ضد ماں باپ کو لڑکی کے۔ اور لڑکے کے لیے تو دیکھو، لڑکی کے لیے تو کم از کم ماں باپ میں سے اپنے میکے والوں کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے، بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، یا تو باپ یا تو بھائی یا تو چاچا تایا ماموں کوئی تو ہوگا جو لڑکی کی طرف سے ولی بنے گا، ذمہ دار بن کے اس کا نکاح کرے گا۔ لیکن لڑکے کے لیے ولی نہیں ہے، لڑکا اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر بھی نکاح کر سکتا، یہ اسلامی طریقہ، ماں باپ کو بتائے بغیر بھی لڑکا نکاح کر سکتا، اس کے لیے کوئی ولی کی ضرورت نہیں، گواہ ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، جو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی کوئی کسی مجلس میں بیٹھا، بس 2 گواہ رہیں گے، ایک ولی رہے گا، لڑکا لڑکی راضی رہیں گے، مہر طے ہوگا، یہ 4 شرائط جہاں مکمل ہوتی وہاں نکاح ہو جاتا بس۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ سنت طریقے پہ عمل کرنے کے لیے خود ماں باپ بنتے ہیں۔ بیٹا اگر بول بھی دیا، ہمارے پاس روتے جی، کتنے لوگ روتے، کتنے لوگ میسج کرتے، لڑکے لڑکیاں اپنی شرم و حیا کے حدود پار کر کے بھی روتے ہوئے ہم جیسے لوگوں سے میسج کرتے ہوئے بولتے کہ کیا کریں مولانا صاحب، کیا کریں شیخ، ہمارے ماں باپ ہماری بات نہیں مان رہے، ہماری نکاح کی عمر ہو چکی ہے، ہمارا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بول رہے منہ کھول کے کہ ہمارا نکاح کر دو، پھر بھی نکاح نہیں کر رہے، ہم کیا کریں، ہم زنا کریں کیا، ہم کدھر بھاگے؟ ماں باپ ہے کہ اپنی ضد میں، نہیں تو جاب کرنا، تو اتنے کمانا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا، اب یہ تمام چیزیں تو ان سے نہیں ہوگی۔ آسان طریقہ ہے، شادی کے لیے تم اتنے کنڈیشنز رکھے، اتنے لاکھ ہونا، اتنا سونا ہونا، اتنے رشتہ دار ہونا، اتنی دعوت ہونا، اتنے پیسے ہونا، یہ تمام کنڈیشنز ہے، تو اتنے پورے میں کب پورا کروں، کب نکاح کروں؟ اس سے بہتر ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے زنا آسانی کے ساتھ ہو جاتا، جاؤ زنا کر لو۔ اسلام کیا چاہ رہا تھا، ہم کیا کر کے رکھ دیے؟ تو اس لیے شادی کو آسان کرنا ہے، شادی کو آسان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے تعلق سے بول رہا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے عبد الرحمن نکاح کر لیے تو ولیمہ بھی کرو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تو سونا نکلتا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی برکت دیا اس کے بعد، یعنی میں جو بھی کام کرتا مجھے برکت ہی برکت ہوتی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویوں کو جو اسلامی طریقے سے 8واں حصہ جو ملتا ہے، وہ ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار ملے۔ ان کے بیویوں کو جو حصہ بانٹ رہے تھے تو اس وقت سونے کے بڑے بڑے اینٹوں کو کاٹنا پڑا، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اور نکاح کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بھی ہے، بہرحال سورہ نساء میں ہے، نکاح کرو لونڈی ہی کیوں نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، برکت اللہ دیتا، نکاح کی وجہ سے برکت۔ ہم بولتے کہ نہیں ہم پہلے برکت لائیں گے بعد میں نکاح کریں گے، یعنی پہلے پیسے کمائیں گے بعد میں نکاح کریں گے، نہیں تم نکاح کرو اللہ برکت دے، تم بول رہا
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کرے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیویوں کو 80 ہزار دینار اس زمانے میں ملے، اور بڑے بڑے سونے کے اینٹ تھے جن کو کاٹنا پڑا، اور 100 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کا شادیاں کرنے کا بھی طریقہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، جب وہ بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ اس کو تو شفا دے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر ہاتھ پھیرے اور سینے پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم کسی بیمار کو بیمار پرسی کے لیے جائیں تو ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں تمہاری بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے، اس طرح کی دعائیں دے، ان کے لیے تسلی والے کچھ الفاظ بول کر آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ مجھے اپنے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا کر۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ اسے دین میں فہم، قرآن میں سمجھ عطا فرما، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کی جو سمجھ عبداللہ ابن عباس کو تھی، ایسی سمجھ شاید کہ کسی اور صحابی کو تھی۔ تو بہترین قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، تفسیر کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی۔ اب اس کے بعد ایک اور صحابی ہے جن کا نام ابو ہریرہ، حدیثوں کو زیادہ بیان کرنے والے، روایت کرنے والے صحابہ میں سے ابو ہریرہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ان کا واقعہ کچھ ایسا ہے، یہ تو اسلام قبول کر لیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام قبول کر لیے، لیکن ان کی ماں اسلام قبول نہیں کی تھی۔ ان کی ماں اسلام قبول نہیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے، ماں کو دعوت دیتے تھے، ماں کو سمجھاتے تھے اسلام کی طرف۔ ایک دن پھر ایسے ہی دعوت دی ہے، اسلام کی اچھائیاں کیا ہے، خوبیاں کیا ہے، سمجھانے لگے۔ ان کی ماں اتنے دن سن کے خاموش رہتی تھی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ برا بول دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بول دی، کچھ برے الفاظ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، تکلیف ہوئی۔ غصہ کیا، تکلیف ہوئی، غم ہوا، میرے نبی کو میری ماں گالی دی، ایسی ایسی باتیں بولی۔ روتے ہوئے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک اسلام قبول نہیں کری، آج تو میں دعوت دیا تو کچھ سخت الفاظ بول دیا آپ کے تعلق سے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے، گھر میں دروازہ بند تھا، اندر پانی کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے میں قریب گیا، اندر سے ماں نے آواز دی رک جا، تھوڑی دیر وہیں پر رک جا۔ اور میری ماں اندر غسل کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ غسل کی، اوڑھنی اوڑھی، اس کے بعد دروازہ کھولی، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے کا اقرار کر لی۔ میں خوشی سے دوڑتے ہوئے آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خوشی سے دوڑتے ہوئے آیا میرے نبی کے پاس۔ کتنی خوشی ہوگی ایک صحابی کو جو اتنے سال سے ایک ماں ہے جو جہنم کے راستے پہ ہے، جو ابھی مشرک ہے، جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو ہدایت مل جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، کتنی خوشی کی بات تھی صحابی کے لیے۔ دوڑتے ہوئے آئے، بولے اے اللہ کے رسول آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اے اللہ کے رسول آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ یہ بھی دعا کرے کہ ابو ہریرہ بھی اور اس کی ماں کی بھی محبت تمام مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، یہ خوش نصیب صحابہ تھے جن کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ، ایک مؤذن تھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیسے مؤذن تھے؟ غزوہ حنین سے واپسی پر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ رکے،
جیسے اس زمانے میں جو بھی سفر ہوتا تھا اونٹوں کا، گھوڑوں کا، اور پیدل صحابہ چل کے جاتے تھے، غزوہ ہوا واپس آتے آتے جب بھی کھانے کی ضرورت پڑتی، نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی تو سب صحابہ ایک جگہ رکتے، اپنے جانوروں کو باندھ دیتے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا تو کسی صحابی کو اذان دینے کے لیے بولے تو وہ اذان دے رہے تھے۔ اب جب اذان دے رہے تھے، کیونکہ آس پاس بکریاں چروانے والے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے اور اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے آتے، تو وہ جو بکریوں کے چرواہے تھے اذان سن کے نقل کر رہے تھے۔ کچھ بچے تھے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن بکریوں کو چرانے کے لیے آئے تھے، وہ بھی سنتے ہوئے نقل اتار رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جن کا نام ابو محذور ہے، ابو محذور جو تھے وہ بھی نقل اتار رہے، یہاں صحابی اذان دے رہے اور وہ بکریاں چراتے ہوئے دور ٹھہر کے اللہ اکبر یہاں سنے، وہاں بھی اللہ اکبر، وہ نقل اتار رہے تھے۔ لیکن ان کی آواز اتنی اچھی تھی، ان کی اذان دینے کا جو طریقہ اتنا اچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ کون ہے جو نخال اتار رہا ہے، اسے پکڑ کے لے کے، اسے ادھر بلا کے لے کے آؤ۔ اب صحابی گئے اور ابو محذور وہ جو لڑکا نخل اتار رہا تھا اسے پکڑ کے لے کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس بچے میں برکت ڈال دے، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ اسی وقت جیسے دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً وہ لڑکا سمجھ گیا، پھر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کا مؤذن ہے بول دیے۔ تو اتنی اچھی اتنی پیاری آواز تھی، اس آواز کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور وہ صحابی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دو چھوٹے واقعات ہیں وہ بھی بول کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا کرے؟ اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو اس کی مدد فرما، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جس جنگ میں بھی جاتے ہمیشہ جیت کے آتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس جنگ میں بھی کمانڈر بنا کے، کیپٹن بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اس جنگ کو جیت کے ہی آتے تھے۔ تو بہرحال ان کے لیے بہترین دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تو اس کی مدد فرما۔ پھر اسی طرح شادی کرنے والوں کے لیے ایک دعا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی شادی کرتے، شادی کرنے والوں کو ہم کیا دعا دیتے جی؟ دلہا دلہن جس کی بھی شادی میں جاتے کیا دعا پڑھنا تھا اصل میں؟ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا ہے۔ ہم کیا بولتے؟ صرف ایک ہی الفاظ ہمارے کو یاد ہے، مبارک ہے نا، شادی مبارک، لڑکی مبارک، لڑکا مبارک، دادی مبارک، نانی مبارک، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے کو اور کوئی نہیں۔ یہ دعائیں سیکھنا، یہ مبارک، یہ برکت والی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سکھا کے گئے۔ شادی کرنے والوں کے لیے دعا، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا کرے، خیر کے ساتھ اکٹھا کرے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ہم کسی بھی اپنے ہی، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہو، اپنے بیٹے بیٹیاں ہو، اپنے دوست ہو، سہیلیاں ہو، بہنیں ہو، جن کا نکاح ہوا ہو، اس وقت اگر ہم جا کے بولے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، ان سے گلے ملتے ہوئے بولو یا ان سے ہاتھ ملا کے بولو، ان کے قریب جا کے بولو، ان کے قریب ٹھہر کے بولو، دعا کا کتنا اثر ہوتا، کتنی بہترین دعا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ شادی کرے نا، اللہ تمہارے کو برکت دے، برکت کی دعا، اور تم پر اپنی برکت نازل کرے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا کے رکھے۔ یہ بہترین دعائیں ہیں، یہ دعائیں دینا ہے چاہے وہ دلہا ہو یا دلہن ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح میں برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، مطلب صبح کا جو وقت ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صبح میں، اس لیے جو بھی آج عرب میں بھی آپ دیکھیں گے نا، فجر کی نماز پڑھتے ہی سب دکانیں، ہوٹل سب کچھ کھل جاتے، وہاں پر فجر کے فوراً بعد کام، کمپنی، آفس سب کھل جاتے فجر کے فوراً بعد۔ اب یہاں پر ہمارا کیونکہ اسلامی ملک نہیں ہے تو اس لیے ہمارے ہاں 10، 11 اور مسلمانوں کے لیے تو 12 بج جاتے صبح، ہے نا۔ مسلمانوں کے لیے جاگنا کب ہے؟ 12 بجے، رات کو سوئیں گے 12 بجے، 1 بجے، اور صبح بھی کریں گے صبح 12، 1 بجے، ظہر میں اٹھتے ہم لوگ اصل میں، فجر سے پہلے سوتے، ظہر سے پہلے اٹھتے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صبح میں اگر کوئی بھی کام کرے، اسی لیے ہم پڑھنے والے بچوں کو بھی بولتے ہیں اور کئی لوگ بھی بولتے ہیں نا، آپ خود بھی اس چیز کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی چیز پڑھیں تو جلدی سے یاد بھی ہو جاتا، اس کا فائدہ بھی۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح میں برکت ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرے برکت عطا فرما بول کے۔ پھر اس کے علاوہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے والوں کے لیے بھی دعا کرے، اے اللہ اذان دینے والے کو تو بخش دے، یہ ترمذی میں روایت ہے۔ پھر اسی طرح لین دین میں نرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر رحم فرما اے اللہ جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بیچنے والا بھی نرمی کے ساتھ، خریدنے والا بھی نرمی کے ساتھ، اور تقاضا کرنا یعنی بات چیت کرنا، نہیں جی اتنے میں دو، اتنے میں آ سکتا کیا، یہ تمام چیزیں۔ ورنہ ہمارے پاس تو جہاں بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں لوگ، نہیں، نرمی بیچنے میں اور خریدنے میں بھی جہاں نرمی ہوتی ہے، تقاضا کرنا ہے، کوئی چیز سوال بھی کرنا ہے، نرمی ہوتی ہے، نرمی کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ان لوگوں پر رحم فرما۔ خاص طور سے کاروبار کرنے والے جن کی جو بھی دکانیں چلتی ہیں وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان جتنی سختی کے ساتھ بات کرتے اتنے غیر مسلم سختی کے ساتھ نہیں بات کرتے، خاص طور سے دکانوں میں کاروبار کرنے والے۔ ہمارے مسلمانوں کے بد سے بدترین اخلاق، اس لیے چڑھتے ہیں لوگ، اسی لیے اپنے سب کاروبار الگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آج ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھو اخلاق جب اچھے ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس میں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے لیے، اور دعا پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو صحابہ میں سے تھے ان کے لیے دعا، اور جو بھی ہم کاروبار کرنے والے ان کے لیے بھی جو بھی دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی۔ آج کا یہ عنوان تھا، تو بہرحال باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان تمام واقعات کو یاد رکھتے ہوئے ایسا ہی عمل جو صحابہ اپنی زندگیوں میں کیے تھے ویسا ہی عمل ہم سب کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔